یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو زمین کے نیچے دفن تھا کروڑوں سالوں سے، ایک ایسا راز جو صرف 4 بار دنیا کے سامنے آیا ہے، اور اس بار اس کا نایاب بچپن کا فوسل نیلامی میں فروخت ہوا ہے پورے $30.5 ملین میں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کریٹوسورس کی، ایک خونخوار ڈائناسورس جو اب بھی سائنسدانوں کے لیے مسٹری بنا ہوا ہے۔ طارق اکرم کی ویڈیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک شاندار سائنسی دریافت کی طرف۔ یہ کہانی ہے ایک شاندار نایاب ڈائناسورس کی جس کا بچپن کا ڈھانچہ حال ہی میں فروخت ہوا ہے، اور اس کی قیمت نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ کریٹوسورس ایک گوشت خور خونخوار ڈائناسورس تقریباً 15 کروڑ سال پہلے تھا، جو رسوس کے دور میں پایا جاتا تھا، کیونکہ اس کے ماتھے پر ایک نمایاں سینگ ہوتی تھی جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھی۔ یہ ڈائناسورس لمبائی میں تقریباً 20 فٹ لمبا ہوتا تھا، اونچا، اور اس کا وزن تقریباً 1 ٹن سے بھی زیادہ ہوتا۔ تیز پنجے، خوفناک دانت اور طاقتور ٹانگیں، یہ ایک خونخوار شکاری تھا جو چھوٹے جانوروں اور ڈائناسورس کا پیچھا کرتا تھا۔ دوستو، آج تک کریٹوسورس کی صرف 4 مکمل فوسل ہی دنیا میں دریافت ہوئے ہیں، اور جناب یہ جو حال ہی میں نیلام ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک بچے کریٹوسورس کا مکمل ڈھانچہ ہے۔ بچوں کے فوسل بہت نایاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ وقت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں یا مکمل ہی نہیں ہو پاتے، مگر یہ فوسل مکمل حالت میں ہے۔ اس کی مدد سے سائنسدان اور دنیا کی ڈائناسورس نشوونما جسمانی تبدیلیاں اور شکار کے طریقے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک کھلا خزانہ ہے جو علم کا کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ 2025 میں یہ فوسل نیو یارک کے ایک نجی نیلام گھر میں پیش کیا گیا، اور نیلامی میں اسے $30.5 ملین میں بیچ دیا گیا، یعنی یہ پاکستانی روپے میں بنتے ہیں تقریباً 9 ارب روپے۔ یہ فوسل نہ صرف ایک مکمل تھا بلکہ ایک سائنسی طور پر تصدیق شدہ ریسٹور کیا گیا، اور ایک خاص سٹینڈرڈز پر رکھا گیا جو اسے کسی بھی میوزیم کی زینت بنا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسے خریدار کس نے خریدا؟ تو جناب اس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ ممکن یہ ہے کہ کسی ارب پتی یا کیلکولیٹر کے ذاتی مجموعے میں چلا گیا ہو، یا پھر کسی بین الاقوامی عجائب گھر کی نمائش کا حصہ بنے۔ یہ نایاب فوسل امریکہ کی ریاست ارتھل کے ایک ریگستانی علاقے سے ملا، جہاں پہلے بھی جوراسوس دور کے فوسلز دریافت ہو چکے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے سالوں کی محنت کے بعد اس فوسل کو زمین سے نکالا اور پھر لیبارٹری میں اسے صاف کر کے مکمل کیا گیا۔ یہ ایک خاص حساس عمل ہے جو کیونکہ چھوٹی سی ایک غلطی کی حرکت کی وجہ سے لاکھوں سال پرانی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسے نایاب فوسل کو پرائیویٹ افراد کو بیچنا درست ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں عوامی عجائب گھروں میں ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں، سیکھ سکیں، جبکہ کچھ کا ماننا یہ ہے کہ نیلامی سے خاص شدہ رقم مزید تحقیق اور کھدائی ممکن ہو پاتی ہے۔ عجیب بحث ہے جو سائنسدان اور محققین اور عجائب گھروں کے درمیان جاری ہے۔ کریٹوسورس کا پہلا فوسل تقریباً 1884 میں دریافت ہوا۔ اس کے دانتوں کی بناوٹ چھری کی طرح تیز ہوتی ہے۔ یہ آسٹرالوس اور ٹی ریکس جیسے بڑے شکاری ڈائناسورس کا قریبی رشتہ دار تھا۔ دنیا کا سب سے مہنگا ڈائناسورس سٹنر ٹی ریکس ہے جو تقریباً $31.8 ملین میں فروخت ہوا تھا۔ کریٹوسورس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تیراکی بھی کر سکتے تھے، جو اسے دوسرے شکاریوں سے منفرد بناتا تھا۔ تو دوستو، آپ کا خیال کیا ہے کہ کیا ایسے قیمتی فوسلز کو عوام کے سامنے ہونا چاہیے یا پرائیویٹ کلیکشن میں ہونا چاہیے؟ تو اپنی رائے کومنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔